إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صبر اور شکر دو محمود صفات ہیں، اچھی صفات ہیں جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ مومن صبر کرنے والا بھی ہو اور مومن شکر کرنے والا بھی ہو۔ صبر کرنا آسان ہے، اس لیے کہ صبر گنی چنی چیزوں پر انسان کرتا ہے۔ کسی مصیبت کے آنے پر صبر کرے گا، کسی پریشانی کی وجہ سے صبر کرے گا، کسی تکلیف کی وجہ سے صبر کرے گا، بیمار ہے تو صبر کرے گا۔ یعنی پریشانیاں گنی جا سکتی ہیں ہاتھوں پہ۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ پر تو پریشانیوں کے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اگرچہ یہ جملہ ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یعنی مصیبتوں پریشانیوں کو گنا جا سکتا ہے، ہر انسان گن سکتا ہے کہ مجھ پر یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی۔ اس لیے صبر کرنا آسان ہے، شکر کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر نعمتوں پر ہوتا ہے، اور نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، فرمایا اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن مجید نے صبر کے بارے میں نہیں کہا، شکر کے متعلق کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ صبر کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، پہاڑ کی طرح ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں،
ان کو ہلانا، ان کے قدم اکھیڑنا مشکل ہوتا ہے. صبر کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن شکر کرنے والے بہت کم. اللہ کی نعمتیں گن ہی نہیں سکتے. جب گن ہی نہیں سکتے تو کس کس نعمت کا شکر کرو گے؟ کبھی انسان گننے کے لیے بیٹھے، موٹی موٹی نعمتوں کو گننا چاہے تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ کی نعمت ہے. پھر مسلمان بنائے، اس سے بڑی نعمت ہے. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اس سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا، یہ نعمت ہے. اللہ نے ہمیں رمضان دیا، یہ نعمت ہے. اللہ نے ہمیں اسلام دیا، یہ نعمت ہے. اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے، یہ نعمت ہے. اللہ نے ہمیں بیوی اولاد دی، یہ نعمت ہے. اللہ نے ہمیں گھر دیا، یہ نعمت ہے. اللہ نے ہمیں رزق دیا، روزگار دیا، یہ نعمت ہے. اللہ نے ہمیں کھانے پینے کی انواع اقسام کی چیزیں دی کھانے کو، یہ اللہ کی نعمت ہے. کام کاج کے لیے دن دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے. سونے کے لیے رات دی، یہ اللہ کی نعمت ہے. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہ میں اللہ کی نعمت کے بغیر گزار رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو سکون مل رہا ہے. آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور آپ کچھ نہیں سن رہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ جاگ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ سو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسانوں تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ، نہیں کر سکتے. جب شمار ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا پھر ہم شکریہ کیسے ادا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا کہ آپ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے تھے. چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے رات کو کھڑا ہو جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے. حتیٰ تورت قدماہ، اتنا لمبا لمبا قیام کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا. مسلسل کھڑا رہنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جاتے. امی عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں، اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا. اللہ نے جو مجھ پر نعمتیں کی ہیں، مجھے نبی بنایا، مجھ پر قرآن نازل کیا، خاتم النبیین کا تاج میرے سر پر رکھا، اللہ نے جتنی مجھ پر نعمتیں کی ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے کہ انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، نیکی کے کام کرے، اعمال صالحہ کرے. یہ شکر گزاری کی سب سے بہترین کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار مواقع فراہم کیے. ہفتے کے اندر جمعے کا دن آتا ہے، افضل الایام عند اللہ یوم الجمعہ. فرما اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن یا دنوں کا سردار جمعہ ہے. جمعے کے دن مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اجتماعی خطبہ سنتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ شکر بجا لانے کی ایک کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا، رمضان المبارک کا آخری عشرہ دیا، آخری عشرے کی تاک راتیں دیں جس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں عبادت کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور اگلا مہینہ جس کا آغاز ہو رہا ہے اس کے ابتدائی 10 دن خیر و ایام الدنیا، افضل و ایام الدنیا، اس دنیا کے سب سے بہترین دن، سب سے افضل ترین دن ان کا آغاز ہو رہا ہے. اس وقت جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی بہترین دن ہے. یہ حرمت والا مہینہ ہے ذوالقعدہ. 3 مہینے پے در پہ حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک درمیان میں رجب.
ویسے ہی ہم حرمت والے مہینوں میں سے گزر رہے ہیں. اور حرمت والے مہینوں کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، آپس میں گالم گلوچ نہیں کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لڑنا پھرنا نہیں کسی سے. یہ حرمت والے مہینے ہیں، ہر مسلمان کو ان کے تقدس کا خیال رکھنا. لیکن پتہ ہی نہیں ہے، ویسے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ویسے یہ چنچی والے اتنا اونچا ڈیک چلا رہے ہیں، دکانوں پر اونچے گانے بج رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ. ہم حرمت والے مہینوں سے گزر رہے ہیں. اس وقت جو ہم پر مہینہ سایہ فگن ہے یہ حرمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھا کے بتایا والفجر ولیال عشر. یہ 10 دن حرمت والے بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں، اور سب سے افضل ترین دن ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذوالحج سب سے افضل ہے، راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ سب سے افضل ہے. وہاں لیلۃ القدر ہے اس لیے، یہاں یوم النہر ہے اس لیے، یہاں یوم عرفہ اس لیے، یہاں یوم الکر ہے اس لیے. سب سے بہترین دن. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر ساری بڑی بڑی باتیں یکجا کر دی. اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس میں نوافل کا اہتمام کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، حج اس کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. ساری بڑی بڑی باتیں اللہ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دی جو ان 10 دنوں کے علاوہ کہیں اور یکجا نہیں ہو سکتی. لہذا بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے افضل دن ان کا آغاز ہونے والا ہے. ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے گزارنے ہیں. جب یہ دن شروع ہوتے ہیں ہر سال کی طرح ہم دیکھتے ہیں کوئی شعور نہیں مسلمانوں کو، کچھ نہیں پتہ. منڈیوں میں وہ گائے بھینس کی تلاش میں، بکروں کی تلاش میں جانوروں کی طرح پورا دن پوری راتیں وہاں گزار رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں معلوم ہوتا کہ افضل ترین دن یہ عبادت کے بغیر نمازیں فوت کر کے، نمازیں قضا کر کے، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر کے، شاعر اللہ کی بے توقیری کر کے ہم ان 10 دنوں کو گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا اس کے مخصوص اعمال ہیں جو سب نے بجا لانے ہیں، مرد خواتین چھوٹے بڑے سب نے ان کی حرمتوں کا خیال رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی ہدایت ان 10 دنوں کے حوالے سے صحیح مسلم میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم حلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یقربن من شعرہ واظفارہ. جب ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے، چاند نظر آ جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنا چاہتا ہو، فرمایا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بال اور جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں فلا یمس من شعرہ واظفارہ، اپنے ناخنوں کو چھوئے نہ، اپنے بالوں کو چھوئے نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی. لہذا یہ ایک شرعی حکم ہے. اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات کہ بال نہ کاٹنے کا، ناخن نہ کاٹنے کا حکم کس کے لیے، اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے. یہ بظاہر تو ایک معمولی سا عمل لگتا ہے، بہت سے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، بہت سے نہیں کرتے. حکمت کیا ہے اس کی؟ پہلی بات یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اس حدیث کے تحت سارے محدثین نے، اکثر محدثین نے، میں نے اس بارے میں 20 مضامین پڑھے، 20 کتابیں دیکھی، اردو کی، عربی کی، سندھی کی، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ حکم قربانی کرنے والے کے لیے، جو قربانی کرے گا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے. قربانی جو نہیں کرتا اس کے لیے حکم نہیں. ایک بات تو یہ کہتے ہیں. اور دوسری بات کہتے ہیں کہ گھر کا جو سربراہ ہے، جو قربانی خرید کے لایا ہے، جس کے پیسے خرچ ہوئے قربانی میں، جو قربانی کے جانور کو 8-10 دن پالے گا،
جو قربانی کے جانور پر چھری پھیرے گا، ذبح کرے گا، یہ حکم صرف اس کے لیے، گھر کے دیگر افراد کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو ہر جگہ ملے گی، ساری کتابوں میں ملے گی، اکثر ممبروں سے یہی چیز بیان ہوتی ہے، دروس میں یہی چیز بیان ہوتی ہے، لیکن یہاں سمجھنے یہ کہ یہ چیز ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ حکم صرف مرد کے لیے، یہ حکم صرف قربانی کرنے کے لیے، اس کا اطلاق عورتوں پر نہیں ہوتا، اس کا اطلاق بچوں پر نہیں ہوتا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں۔ اب تلاش کر لیں، پوچھ لیں علماء کرام سے، دلیل کوئی نہیں۔ مرد کو مخصوص کرنے کی، قربانی کرنے والے کو مخصوص کرنے کی، خواتین کے استثناء کی، بچوں کے استثناء کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، جب دلیل کوئی نہیں تو پھر آپ کس طرح عورتوں کو اس کام سے منع کرتے ہیں؟ عورتوں کو نہیں منع کرتے، عورتوں کو نہیں روکتے، بچوں کو بھی نہیں روکتے۔ جب دلیل نہیں ہے، حکم عام ہے، تو گھر کے ہر فرد کے لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، ناخن نہ کاٹنے کا، بال نہ کاٹنے کا۔ خواتین کو کیسے آپ مستثنیٰ کر رہے ہیں، جبکہ یہ حدیث مروی ہی ایک خاتون سے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے مروی، انہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی۔ انہوں نے جب اپنے شاگردوں کو، سعید ابن مسیب کو یا امام ابن سیرین کو یا دیگر شاگردوں کو یہ حدیث بیان کی، انہوں نے تو کہیں نہیں کہا کہ یہ حدیث اس کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ حکم عام ہے سب نے، اور قربانی سارے گھر کے افراد کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کا سربراہ کہتا ہے یہ قربانی میری طرف سے۔ آپ جب قربانی کا جانور ذبح کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبل منی ومن اہلی، یہ اللہ یہ قربانی مجھ سے قبول فرما اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ جب آپ نے اس قربانی میں اپنے گھر والوں کو شریک کیا ہے، گھر کے ہر فرد کو اس میں شریک کیا ہے، تو اللہ کے نبی کا یہ حکم گھر کے ہر فرد کے لیے ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ ایک شرعی حکم ہے، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں کہ ناخن کاٹنا ان 10 دنوں میں اور بال کاٹنا کیا ہے۔ امام ابن قدامہ نے المغنی میں لکھا، امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، امام اہل السنہ فرماتے ہیں کہ حرام ہے، بال کاٹنا حرام ہے، ناخن کاٹنا حرام ہے۔ امام اہل السنہ، اتنا بڑا فتویٰ۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہیئر ڈریسر کی دکانوں پہ رش ہوگا، بچوں کو شوق سے لے جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ بات سمجھ لیں، نوٹ کر لیں، اس حکم کا اطلاق گھر کے ہر فرد پر ہے، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی۔ صحابہ یہی سمجھتے تھے، یہی صحابہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک عورت گھر کے باہر اپنے بچے کو بٹھا کے اس کے بال کاٹ رہی تھی کہ گھر میں بالوں کا گند ہوگا، دروازے پر بٹھا کے بچے کے بال کاٹ رہی ہے عشرہ ذو الحج کے اندر، عشرہ ذو الحج کے اندر۔ عبداللہ ابن عمر نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم قربانی کر رہی ہو کہ نہیں، یہ سوال نہیں کیا، بلکہ اس خاتون سے کہا کہ اگر تم اس بچے کے بال کاٹنا عید تک مؤخر کر دیتی تو بہتر تھا۔ یعنی وہ سمجھے صحابہ اس حدیث کا مفہوم کہ اس کا تعلق گھر کے ہر فرد کے ساتھ ہے، چاہے قربانی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایک شرعی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ سارے مسلمان اس پر عمل کریں۔ سعید ابن مسیب ایک حمام کے اندر داخل ہوئے جہاں آ کر لوگ نہاتے تھے، تو اس حمام میں انہوں نے کچھ بال کٹے ہوئے دیکھے، غیر ضروری بال۔ تو سیدنا سعید ابن مسیب نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ یہ بال کس نے کاٹے ہیں، قربانی کرنے والے نے کاٹے ہیں یا جس کی قربانی نہیں اس نے کاٹے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عشرہ ذو الحج چل رہا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے منع کیا۔ صحابہ تو اس کا یہ مفہوم سمجھے تھے۔ ہم جو خاص کر رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں اور ادب احترام سے کہہ رہا ہوں اپنے اساتذہ سے، علماء کرام سے، محدثین سے، کہ تخصیص کی دلیل چاہیے، اور دلیل نہیں ہے کہ یہ حکم صرف قربانی کرنے والے کے لیے، یہ حکم صرف مرد کے لیے ہے، عورت اور بچے اس میں داخل نہیں ہیں۔
جبکہ میں آپ کے سامنے دلائل پیش کر رہا ہوں. تو لہذا اس حکم پر سب عمل کریں، سب عمل کروائیں، بچوں کو بھی بتائیں، گھر کی خواتین کو بھی بتائیں کہ اس عشرے کے اندر بال اور ناخن نہیں کاٹنے. اب تو عورتیں قربانیاں خریدنے جا رہی ہیں، منڈیوں کے اندر عورتوں کا رش ہے، خواتین قربانیاں خرید رہی ہیں، خواتین جاب کر رہی ہیں، پیسے کما رہی ہیں، اپنے پیسوں سے جانور لا رہی ہیں. تو کیا یہ حکم ان کے لیے نہیں ہوگا؟ تو بہرحال تخصیص کی دلیل نہیں ہے، یہ حکم عام ہے. تو یہ بات آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد جب تک قربانی نہیں کر لیتے آپ نے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے، گھر کے کسی فرد نے نہیں کاٹنے، کسی مرد عورت نے بچے نے نہیں کاٹنے. انشاءاللہ آپ کو اس پر ثواب ہی ملے گا. دوسری بات جو میں نے کہی کہ اس کی علت کیا، حکمت کیا ہے، ناخن کیوں نہ کاٹیں بھائی، بال کیوں نہ کاٹیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے ہر چیز کی حکمت اگر مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے. ہمیں کسی چیز کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے کسی فرمان کی کوئی لاجک سمجھ آ جاتی ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر سمجھ نہیں آتی تو سب سے بڑی اس کی جو لاجک ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. بس اگر کسی چیز کی ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اپنے ایمان سے، اپنے دل سے یہ کہیں گے کہ تو نے یہ کرنا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. حکمت کے ہم نہیں جانتے. سب سے بڑی حکمت یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بس. لیکن بسا اوقات بعض احکامات کی علتیں سامنے آ جاتی ہیں، بعض احکامات کی حکمتیں سامنے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی استاد کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے دل خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے اندر یہ حکمت پنہا ہے، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، اس کے اندر یہ علت پنہا ہے. ایمان بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر علت سمجھ میں نہ آئے، حکمت سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں تب بھی اس حکم کو ماننا ہے. ناخن اور بال نہ کاٹنے کی جو حکمت لکھی ہے محدثین نے، ایک عام جو آپ سنتے ہیں کہ چونکہ یہ حج کے دن ہے، عشرہ ذی الحج شروع ہوتا ہے، حاجی حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، احرام کی 2 چادریں پہنتے ہیں، جیسے ہی وہ چادریں باندھتے ہیں ناخن کاٹنا، بال کاٹنا ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے. احرام کی پابندیاں لگ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ جو غیر حاجی ہیں، جو نہیں جا سکے، کم از کم کچھ نہ کچھ مشابہت حجاج کرام کے اپنے اندر پیدا کر لیں. مکمل نہیں، اس لیے کہ ہم یہاں احرام نہیں باندھ سکتے. احرام حاجی کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے تو احرام نہیں باندھ سکتے. لیکن آگے کی جو پابندیاں ہیں، ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا، ان پر تو عمل کر سکتے ہیں. تو گویا یہ حجاج کرام کے ساتھ ایک مشابہت پیدا کرنے والی بات ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ مشابہت اگر نیک لوگوں کی اختیار کریں گے تو نیک ہی شمار ہوں گے. صحبت صالح ترا سارے کنن. آپ نے وہ حدیث سنی نا کہ اللہ کسی مجلس میں جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، درس ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے بھیجتا ہے اور اس کے بعد فرشتوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کے کہتا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک تو بعد میں آیا تھا اور دوسرا تو یہاں سے گزر رہا تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، اس نے دیکھا لوگ جمع ہیں، وہ بھی بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا. اس لیے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی مجلسیں اور محفلیں اتنی صالح اور پاکیزہ ہوتی ہیں کہ یہاں آ کر چند لمحوں کے لیے کوئی بیٹھ جائے تو وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی اللہ کے ہاں سعید ہی شمار ہوتا ہے، اس کی بھی اللہ مغفرت کر دیتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے آنسو بہایا کرو. اگر تمہیں رونا نہیں آتا، تمہاری آنکھیں اتنی خشک ہو چکی ہیں کہ ایک آنسو نہیں نکلتا، کم از کم رونے جیسی شکل تو بنا لو. یہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا کہ رونے جیسی شکل بنا لو. تو گویا یہاں ناخن اور بال نہ کاٹ کے حاجیوں کے ساتھ مشابہت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو حاجی کر رہے ہیں کم از کم 1-2 کام تم بھی کر لو تاکہ مشابہت ہو جائے. یہ ایک علت ہے. اور دوسری علت وہ تھوڑی گہری بات ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھی
اللہ تعالیٰ جس کو جو بات سمجھا دے، اللہ تعالیٰ جس کو جو علم عطا کر دے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ناخن اور بال نہ کاٹنے میں جو علت ہے وہ یہ کہ جو قربانی کا آغاز ہوا ہے ہماری شریعت میں، قربانی کا تصور تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے موجود ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا، لیکن اس امت مسلمہ، امت محمدیہ، امت حنیفیہ، اس کے لیے جو قربانی کا آغاز ہوا وہ سیدنا ابراہیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی قربانی سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانی پیش کی تھی؟ اپنے بیٹے کی قربانی، انسانی جان کی قربانی۔ اپنے بیٹے کو لے گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قمیض اتار لی بیٹے کے کہنے پر کہ ابا جان میرے گلے پر چھری پھیریں گے، بعد میں میری لاش کو کس چیز سے ڈھانکیں گے؟ یہ قمیض اتار لے ورنہ خون سے تر بتر ہو جائے گی۔ قمیض بھی اتار لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانے کے بل بیٹے کو لے، اور چھری چلانے لگ گئے۔ این اس موقع پر وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ نے کہا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، انسانی جان کے بدلے اللہ نے ایک فدیہ مینڈے کی شکل میں جنت سے بھیج دیا کہ اب انسانی جان اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنی، بلکہ جانور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ تو گویا جو ہم قربانی کر رہے ہیں، اونٹ کی، گائے کی، بھیڑ بکری کی، یہ ہماری جان کا فدیہ ہے، یہ قربانی ہماری جان کا فدیہ ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو چیز تم فدیے میں اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہو اپنی جان کی طرف سے، وہ فدیہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ جانور کے کان چیک کرو، اس کی آنکھیں چیک کرو، اس کو چلا کر دیکھو، اس کے دانت چیک کرو، بے عیب جانور، خوبصورت جانور، صحت مند جانور جو تمہاری جان کا فدیہ ہے وہ اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ اور چونکہ تمہاری جان اس وقت گروی ہے اس جانور کے عوض، تمہاری جان اس وقت گروی ہے اس جانور کے عوض، لہذا جب تک جانور کے گلے پر چھری نہیں پھر جاتی اپنی جان میں سے کوئی چیز کم نہ کرو، نہ ناخن کاٹ کے نہ بال کاٹ کے، اپنی جان میں سے کوئی چیز کم نہ کرو۔ ہاں بعض لوگ 6 مہینے پہلے جانور لے لیتے ہیں، سال پہلے لے لیتے ہیں، پالتے ہیں پوستے ہیں، چونکہ شریعت نے مشقت میں نہیں ڈالنا انسان کو۔ بال کاٹنے کی، ناخن کاٹنے کی جو مدت ہے وہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہے، 40 دن کے اندر بال کاٹنے ہیں۔ یہاں پر چونکہ ہماری اس عبادت کا آغاز چاند کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے، اکثر عبادت چاند کے طلوع سے، رمضان چاند کے طلوع سے، عید چاند کے طلوع سے، بہت سارے احکامات جن کا تعلق چاند سے ہے۔ چونکہ چاند ذوالحج کا طلوع ہوتا ہے، حج کا مہینہ شروع ہو گیا، قربانی کے دن شروع ہو گئے، لہذا شریعت نے مشقت میں ڈالنے کے بجائے ہمیں 10 دنوں تک محدود کر دیا، پابند کر دیا کہ 10 دن کم از کم تم نے اپنی جان میں سے کوئی چیز کم نہیں کرنی، اپنے جسم کے بال صاف نہیں کرنے، اپنے ناخن نہیں کاٹنے۔ جب جانور کے گلے پر چھری پھر جائے گی جو تمہاری جان کا فدیہ ہے، اس کے بعد تم اپنے ناخن کاٹ لو اور بال کاٹ لو۔ تو یہ ایک چیز تھی جو اس کے اندر محدثین نے لکھی، تحریر فرمائی، اور جس سے ہمیں شرح صدر بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا، ان 10 دنوں کے اندر جو ہم نے عبادات کرنی ہے وہ مختلف قسم کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 10 دنوں کی فضیلت ارشاد فرمائی تو آپ نے جو لفظ ادا فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک وہ عمل ہے جو تم ان 10 دنوں میں کرو گے، اور ایک عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں کے علاوہ کرتے ہو۔ فرمایا دونوں اعمال کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے صدقہ عام دنوں میں کیا، وہی صدقہ ان 10 دنوں میں کرو گے۔ نفل نماز عام دنوں میں پڑھی، وہی نفل نماز ان 10 دنوں میں پڑھو گے۔ کوئی بھی نیکی کا کام، خیر کا کام، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا ان 10 دنوں میں جو کرو گے ان اعمال کا کوئی بھی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اللہ کو محبوب ترین عمل ان 10 دنوں میں ہے. جو بھی نیکی کا کام کرنا ان 10 دنوں میں کرنا ہے. چنانچہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے خود ایک عمل صالح منتخب کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. فرمایا جب یہ دن شروع ہو جائے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھو، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ کا ذکر اللہ کے نبی نے متعین کر دیا کہ یہ عبادت تم نے کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں کرنی. تم نے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. چنانچہ قرآن مجید میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کسی عمل کا کثرت سے مطالبہ نہیں کیا، لیکن جہاں ذکر کی بات آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ وہاں پر کثیر استعمال ہوا ہے. اللہ کو ذکر مطلوب ہے اور بہت زیادہ مطلوب ہے. اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ کرو. لہذا ان 10 دنوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں گلیوں میں سیدنا ابو ہریرہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی سنت کے مطابق بازاروں میں اونچی آواز سے، خواتین گھر کے اندر کہ ان کی آواز باہر نہ جائے، آواز اپنی قدریں بلند کر کے اللہ کا ذکر کریں. اور مرد حضرات مسجد میں، مسجد سے باہر، دکان میں، آفس میں، بس میں، اپنے موٹر سائیکل پر کہیں بھی ہیں اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. یہ وہ عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 5 فضیلتیں اکٹھی ذکر کی. کسی اور عبادت کے متعلق یہ 5 فضائل یکجا نہیں ہیں، 5 فضیلتیں اکٹھی ذکر کی. فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے مالک کو وہ بہت پسند ہے. سب سے بہترین عمل ہے، تمہارے مالک کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہی عمل ہے. وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اس عمل سے تمہارے درجے بہت بلند ہوں گے. عمل بہترین ہے، مالک کو پسند ہے، تمہارے درجے بلند کرنے والا عمل ہے. وَخَيْرٌ لَكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَنْفِقُوا الذَّهَبَ وَالْوَرَقَ، اس سے بہتر ہے سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہترین وہ عمل ہے. اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں چاندی کرنا. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تُنْفِقُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فرمایا کہ یہ سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہترین عمل ہے. کہاں سونا کہاں چاندی، سونے کی قیمت دیکھیں اس وقت. سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس سے بہتر ہے، چاندی اللہ کے راستے میں لٹانا اس سے بہتر ہے. کتنی ہوگی؟ 4 فضیلتیں. اور 5ویں وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ، دشمن کا مقابلہ کرنا جہاد سے بھی افضل وہ عمل ہے، جہاد سے. اور اس میں آپ نے فرمایا کہ ایسا جہاد کہ تم جا کر دشمنوں سے واقع ملو، تمہاری مدبیر ہو، تم دشمنوں کی گردنیں مارو اور دشمن کے ہاتھوں شہید ہو جاؤ، وہ تمہاری گردنیں مارے، اس سے بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. بہترین عمل ہے، اللہ کو پسند ہے، تمہارے درجے بلند کرے گا. سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اتنا بہترین عمل، اتنی فضیلت والا عمل کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی بتائیں. فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. ہماری زبانیں غیبت، چغل خوری، بہتان بازی، ابے تبے، یہ ہماری زبانوں پر ہے. ایسی زبانوں پر منہ میں گٹکے بھرے ہوئے ہیں، کسی نے نسوار بھری ہوئی ہے، کوئی مستقل سگریٹ پی رہا ہے. یہ زبانیں جو بدبودار زبانیں ہو گئی ہیں، غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، یا نشہ آور چیزیں کھا کے، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں. گندی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رجس من عمل الشیطان کا، نشے کو رجس، ناپاک، پلیت اور
गंदी चीज़ें, शैतानी अमल, इसको छोड़ें। अपने मुंह को पाकीज़ा रखें, मिसवाक करें, वज़ू करें और पाकीज़ा मुंह से अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का जिक्र करें। तब आपको ये पांचों फजाइल हासिल होंगे कि आप बेहतरीन अमल कर रहे होंगे, अल्लाह को जो पसंद है वो अमल कर रहे होंगे, आपके दर्जे वो अमल बढ़ाएगा, सोना चांदी खर्च करने से बेहतर और जिहाद फी सबीलिल्लाह से बेहतर। फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलील व तकबीर व तहमीद। तो एक तो ये इबादत है, पहली इबादत कि आपने नाखून बाल नहीं काटने, इबादत है। और वो उसमें एक बात रह गई, दोबारा ऐड कर दूं कि कुर्बानी ना करने वाले के लिए ये हुक्म है। मुस्नद अहमद के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, नसाई के अंदर, सही इब्न हिब्बान के अंदर मुहक्किकीन ने इसको हसन दर्जे की रिवायत करार दिया। अगरचे अल्लामा अलबानी, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह इसको ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन बहुत सारे मुहक्किकीन ने इसको हसन दर्जे की रिवायत करार दिया। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यौमुन नहर 10 ज़िलहज को अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसके नाम पर कुर्बानी पेश करूं। एक शख्स ने कहा, अल्लाह के नबी मेरे पास सिर्फ एक ऊँटनी है मादा जो मेरे घर की ज़रूरियात के लिए है, क्या वो मैं ऊँटनी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूं? आप कुर्बानी क्या इतना आप कह रहे हैं, तो क्या मैं वो ऊँटनी जो मेरी ज़रूरियात के लिए सिर्फ वो मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूं? फरमाया नहीं, तुम वो ऊँटनी अपनी ज़रूरियात के लिए रखो, लेकिन जब सब लोग कुर्बानी कर रहे हो तुम नाखून काट लेना, अपने जिस्म के बाल काट लेना, अल्लाह के नज़दीक यही तुम्हारी कुर्बानी होगी। हसन दर्जे की रिवायत। तो इसका मतलब ये है कि ये तो सारे लोगों के लिए हुक्म है, पूरे मुआशरे के लिए हुक्म है। कुर्बानी करने वाला हो, कुर्बानी ना करने वाला हो, मर्द हो, औरत हो, सब ने अल्लाह के नबी के इस हुक्म पर अमल करना है। अल्लाह के नबी का फरमान समझ के अपने नाखून और बाल नहीं काटने जब तक कुर्बानी नहीं कर लेते लोग। दूसरा अमल कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करना। चूँकि दिन बड़े कीमती हैं, कुरान मजीद की तिलावत करें। सिर्फ 7 दिनों में आप कुरान ख़त्म कर सकते हैं अगर हिम्मत है। कुरान की कितनी मंजिलें? 7 मंजिलें कुरान मजीद के अंदर लिखा होता है नीचे, कुरान मजीद के हर सफ़े के नीचे। ये पहली मंजिल चल रही है, दूसरी मंजिल चल रही, 7 मंजिलों में तकसीम किया गया कुरान मजीद। रोज़ाना एक मंजिल पढ़ें, 7वें दिन आपका कुरान ख़त्म। बेहतरीन दिन है, अफजल तरीन दिन है, कुरान की तिलावत करें। नहीं चलो मंडी चलो, मंडी चलो, सब मंडी चलो। एक आदमी ने जानवर खरीदना है, पूरा मोहल्ला साथ जा रहा होता है। क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग? इतने बेहतरीन किस्म के अय्याम आप मंडियों के अंदर गुजार रहे हैं। हाँ, आपने खरीदना, चले जाएं, एक दिन मुंतखब कर लें, उसमें खरीद के लिए आए। पूरे मोहल्ले का ठेका ले रखा है। क्यों अपनी ये उम्र जो अल्लाह ताला ने दे रखी है इसको बर्बाद कर रहे हैं? फजूल काम में, बेकार काम में। अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें। आए बेहतरीन अय्याम में आपको एक और अमल बताता हूँ, एक और अमल बताता हूँ, आप मुझे दुआएं देंगे। वो अमल क्या है? जोहर की नमाज से पहले 4 रकत पढ़ें। नमाज तो पढ़नी है ना इंशाअल्लाह, वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के पाबंद हैं, लेकिन इन 10 दिनों में पाबंदी के साथ तकबीर उला के साथ आकर नमाज पढ़ें। जोहर में पहले पहुँचें और जोहर की नमाज से पहले 4 रकत पढ़ें नवाफिल। फजीलत क्या है? आए फजीलत सुने। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीह में नकल फरमाया, 4 रकातिन क़ब्ल ज़ोहरी, जोहर की नमाज से पहले 4 रकतें, चाहे एक सलाम से पढ़ें चारों या 2-2 करके पढ़ें, आपकी मर्जी। 4 रकातिन क़ब्ल ज़ोहरी या दिल न बिसलात सहर, फरमाया अगर आपने जोहर से पहले 4 रकतें पढ़ ली, अल्लाह आपको उन 4 रकत के बदले तहज्जुद की नमाज का सवाब देगा। रातें छोटी है ना, तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकते, काम काज वाले खास तौर पर दिन बड़ा है, तहज्जुद के लिए उठना मुश्किल होता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तहज्जुद का मजा, तहज्जुद का सवाब दिन में रख दिया। और फिर ये हदीस सिलसिला सहीहा में है जिसमें खास तौर पर इन 4 रकतों का सवाब तहज्जुद के बराबर कहा गया है। अलग से 2 हदीसें और भी हैं जोहर से पहले 4 रकत पढ़ने की। अब्दुल्ला बिन साहिब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी की आदत मुबारक थी, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी जोहर से पहले 4 रकत पढ़ते थे। जैसे ही सूरज को जवाल ख़त्म होता, आपने अपनी आदत मुबारक बना रखी थी, 4 रकत अल्लाह के नबी जोहर से पहले पढ़ते थे। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये कौन सी नमाज और इस नमाज का क्या फ़ायदा, इस नमाज का क्या सवाब है?
اللہ کے نبی نے فرمایا انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، سورج کے زوال ختم ہوتے ہی، جیسے ہی سورج کا زوال ختم ہوتا ہے، فرمایا یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، دن کے وقت، زوال کے بعد۔ فرمایا فأحب، میں پسند کرتا ہوں ان یسعد لی فیہا عمل صالح، کہ اس وقت جبکہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور اعمال پیش ہو رہے ہیں، فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرا عمل صالح اس وقت قبول فرمائے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ اس پر عمل۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں۔ ایک اور حدیث سن لیں، تیسری حدیث ابو داؤد کی، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن قبل الظہر و اربعن بعدہا، من صلی اربعن قبل الظہر و اربعن بعدہا، جس نے 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد، فرض کی بات نہیں ہو رہی، نفل کی بات ہو رہی ہے کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد، من حافظ علی، اس طرح حدیث ہے، من حافظ علی 40 قبل الظہر و 40 بعدہا، جو محافظت کرے گا، تسلسل سے پڑھے گا، اپنی روٹین بنا لے گا، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد، حرم اللہ علی النار، اللہ اس پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے۔ لیکن یہ ٹائم نکالنے سے، اس لیے کہ ظہر کا وقت قیمتی وقت ہوتا ہے، لوگ کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن کم از کم 10 دنوں میں آپ یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ پہلے آ کر 4 رکعت تو پڑھیں۔ یہ ایک عمل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ روزے بہترین عمل ہے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے۔ 2 ترجمے اس کے، ایک ترجمہ ہے کہ صرف 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے، یعنی صرف ایک روزہ 9 ذی الحج کا، اور کچھ محدثین نے اس کے ترجمے میں توسیع کی ہے کہ اللہ کے نبی 9 دن کے روزے رکھتے تھے، ذی الحج کے 9 روزے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے اور پہلا ترجمہ بھی درست ہے کہ کم از کم ایک روزہ تو 9 تاریخ کا آپ رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے رکھ سکتے، اور 9 تاریخ کا روزہ یوم عرفہ کا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، روزہ ایک ہے لیکن فرمایا مجھے اپنے مالک سے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یہ سال کا واحد دن ہوتا ہے، پورے سال میں ہر رات کو جب آخری پہر ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے رات کے وقت، لیکن پورے سال میں یوم عرفہ 9 تاریخ وہ واحد دن ہے جب اللہ عین زوال کے بعد آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور خاص طور پر اہل عرفات کو جو عرفہ کے میدان میں وقوف عرفہ کی ہوتے ہیں، اللہ ان کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ کیوں آئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے، اور اس وقت ہر حاجی جھولی پھیلا کر اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے۔ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کی مانگ کے مطابق جو یہ مجھ سے طلب کر رہے ہیں میں نے ان کو دے دیا۔ آسمان دنیا پر عین دن میں واحد دن یوم عرفہ کا 9 ذی الحج کا، تو روزے رکھیں۔ اور 10 ذی الحج یوم النحر ہے، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم الکر، اللہ کو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک یوم النحر 10 ذی الحج کا دن ہے، سب سے بڑا دن۔ اس کے بعد 11واں دن، 10 اور 11، فرمایا ان دنوں میں 10 کو 11 کو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے، لہذا خوب قربانی کریں، خوب قربانی کریں۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ نیکی کا ہر کام آپ کر سکتے ہیں، بیوہ کی خبرگیری کریں، یتیموں کی خبرگیری کریں، صدقہ خیرات کریں، بلکہ اس کی تو زبردست فضیلت ہے، الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا جو کسی بیوہ کی یا کسی مسکین یتیم کی خبرگیری کرتا ہے، اس کو راشن پہنچاتا ہے، صرف رمضان میں نہیں، ان مہینوں میں بھی خیال رکھیں، عید کا موقع ہے، ان کی خوشیاں
جیسے آپ کی خوشیاں ہیں، آپ کے بچوں کی خوشیاں ہیں، بیوہ کی بھی خوشی ہے، اس کے یتیم بچوں کی بھی خوشیاں، ان کو خوشیاں پہنچائیں، صرف گوشت دے کر نہیں، عید سے پہلے کپڑے دے کر، راشن دے کر، اس موقع پر بھی راشن دیں، خوشیاں پہنچائیں ان کو۔ فرمایا کہ جو کسی بیوہ کی خبر گیری کرتا ہے، مسکین یتیم کی خبر گیری کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اوی القائم اللیل اوی الصائم النہار، فرمایا کہ اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے پوری رات یہ اللہ کے سامنے قیام کر رہا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس نے سخت گرمیوں کے گویا روزے رکھے ہوئے ہیں۔ کس کو؟ جو کسی بیوہ کی خبر گیری کرتا ہے، مسکین کا خیال رکھتا ہے۔ ثواب کی تو بھرمار ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اجرن حسنا، اجرن کبیرہ، اجرن عظیمہ، اجرن کریمہ، یہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ نے اجر کا ذکر کیا، اچھا اجر، بہترین اجر، بہت بڑا اجر، بہت عظیم اجر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، نیکیاں کرو، اللہ کی اطاعت کے کام کرو، اللہ اتنا اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو عشرہ ذی الحج بہترین قسم کے دن آ رہے ہیں، معاشرہ ہمارا ان سے بے خبر ہے، کچھ نہیں پتہ لوگوں کو۔ آپ تو الحمدللہ اس سے باخبر ہیں، باخبر تھے، میں نے کوئی نئی چیز آپ کے سامنے بیان نہیں کی، آپ سب کو پتہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کے مطابق خود بھی عمل کریں، گھر والوں کو بھی کرائیں، اپنے محلے میں بھی بتائیں، جس کو نہیں پتہ اس کو بھی بتائیں۔ حرمت والے مہینے، بہترین قسم کے دن گزر رہے ہیں، خوب اللہ کی تکبیریں بیان کریں۔ لوگ گانے بجا رہے ہیں، چنچی والے، کاروں والے، آپ کو اللہ نے کار دیا، آپ کا رکشہ ہے، آپ تکبیرات بلند کریں، اونچی آواز سے لگائیں، جدھر سے آپ گزرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ تو تکبیرات کے دن تھے۔ وہ گانے کی آواز بلند کر رہے ہیں، آپ اللہ کی تکبیرات کی آواز بلند کریں اور اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ میں نے سنایا ہے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔